علیکم اسٹوڈنٹس آج جو لیکچر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے ٹیکس جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی سب سے بیسٹ سورس جو ریونیو کی ہوتی ہے وہ ٹیکسز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا جو طریقہ ہے وہ پوری دنیا میں مختلف طریقے سے ٹیکس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. آج جو ٹیکس کو ڈسکس ہم کرنے جا رہے ہیں ہم صرف دو طرح کے ٹیکسز کو ڈسکس کریں گے. ایک وہ ٹیکسز جو کہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی کسی بھی ادارے سے یا اپنے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے. ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس. تو سب سے پہلے آپ ٹیکس کی ڈیفینیشن کو سمجھیے گا. ٹیکس ایک ایسا ایک سورس ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے جو کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات کو چلانے کے لیے یعنی کہ گورنمنٹ کو اپنے جتنے بھی اخراجات ہیں گورنمنٹ کو اپنے ملک کو چلانے کے لیے جو گورنمنٹ ریونیو کلیکٹ کرتی ہے اسے ٹیکس کہتے ہیں. کسی بھی ملک میں ٹیکس وہ واحد سورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ملک بہتر طریقے سے اپنی اکانومی کو آگے لے کے چلتا ہے اور بہتر ڈیولپمنٹ اس ملک میں ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ٹیکس دو طریقے سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس سے مراد جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ یہ کلیکٹ کرتی ہے. ڈائریکٹ ٹیکس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی گورنمنٹ جیسے کہ اگر ہم پاکستان میں ہیں اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل ہیں تو پاکستان کے اندر گورنمنٹ جو بھی ٹیکس ڈائریکٹلی کلیکٹ کرتی ہے جیسے کہ اگر کوئی بزنس مین ہے گورنمنٹ اس سے ڈائریکٹ اس کے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے جیسے کہ اس کو کہتے ہیں انکم ٹیکس. اگر کوئی ایک سیلریڈ پرسن ہے آپ یا میں اگر ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں ہماری جو بھی آمدنی ہے جو بھی سیلری جو بھی ہماری تنخواہ ہوگی اس میں سے گورنمنٹ ڈائریکٹلی ٹیکس جو ہے ڈیڈکٹ کر لیتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ادارہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں یا جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہ ادارہ آپ کی سیلری میں سے ٹیکس کو مائنس کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی سیلری 50,000 روپے ہے تو گورنمنٹ وہ ادارہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں وہ سیلری ٹرانسفر کرے گا اور جو آپ کا ٹیکس جو اس ادارے نے کاٹا ہوگا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کروا دے گا. یہی طریقہ پوری دنیا میں بھی چل رہا ہے. جس طریقے سے پاکستان میں گورنمنٹ ڈائریکٹ ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز جو کلیکٹ ہوتے ہیں وہ یا تو لوگوں کی تنخواہوں سے ہوتے ہیں یا کسی بھی ادارے کے اوپر ڈائریکٹ گورنمنٹ اس کے اوپر ٹیکس لگا کے اس کے پروفٹ سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے یا کسی بھی ایسی سورس جہاں سے گورنمنٹ ڈائریکٹلی ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز. اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسز جو گورنمنٹ ڈائریکٹلی کسی بھی ادارے سے یا اپنے لوگوں سے کلیکٹ نہ کرے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی سب سے بڑی ایگزامپل آپ کو کھانے پینے کی چیزوں پہ نظر آئے گا. اگر آپ مارکیٹ سے کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں سے فار ایگزامپل اگر آپ مارکیٹ سے پیپسی یا کوک پرچیز کرتے ہیں اگر ایک 250 ml کی بوتل اگر جو ہے 30 روپے کی آپ کو مارکیٹ سے مل رہی ہے تو یقیناً اس کے اندر 17% 16% یا جو بھی ایک ٹیکس لیب گورنمنٹ لگاتی ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ 100 روپے کی کوئی چیز مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو اس ادارے نے اس پروڈکٹ کے اندر آلریڈی وہ ٹیکس ایڈ کر دیا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر کہ ہم جو بھی چیز پرچیز کر رہے ہیں اگر ایک ٹافی سے لے کے ایک بسکٹ سے لے کے کولڈ ڈرنک سے لے کے کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں اس میں ٹیکس شامل ہوتا ہے. تو ہم جو بھی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں ہم اس پہ ٹیکس پے کرتے ہیں اور وہ جو ادارہ ہوتا ہے وہ ٹیکس سب کچھ جمع کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کو جمع کرواتا ہے. اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز. انڈائریکٹ ٹیکسز جو بیسیکلی لاگو ہوتا ہے وہ اوور آل سب کے لیے ایک جیسا ٹیکس سلیب لگے گا. کوئی غریب ہے یا امیر ہے سب کو برابری کی سطح پہ اس میں ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. اگر ایک غریب ہے وہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے تو اس کو بھی وہی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اگر کوئی امیر شخص کولڈ ڈرنک پی رہا ہے تو اسے بھی وہی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ سب کو برابری کی سطح پر رکھ کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. جبکہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ غریبوں کے اوپر یا وہ لوگ جن کی آمدنی یا سیلری کم ہوتی ہے ان پہ یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. تو ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا سب سے بڑا ڈفرنس یاد رکھیے گا. ڈائریکٹ ٹیکسز ڈائریکٹلی آپ کی انکم کے اوپر آپ کے بزنس کے اوپر لاگو ہوتا ہے جبکہ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کو جو کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ ٹیکس اپلائی ہوتا ہے. تو یہ دونوں گورنمنٹ کی بہت بڑی سورس ہوتی ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کی کیونکہ جب تک کسی بھی گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا تو وہ گورنمنٹ اچھے طریقے سے اپنے اخراجات نہیں کر سکتی اور اپنے ملک کو اچھے طریقے سے آگے نہیں چلا سکتی. اس لیے
ٹیکس وہ بنیادی ضرورت ہے جو بھی کسی بھی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے.